نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ آج ہم موجود ہیں لانڈھی میں اور بات کرنے جا رہے ہیں MQM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب سے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آفاق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آفاق صاحب، میرے پاس کسی دوسرے چینل کے نمائندے کی طرح نہ 2 گھنٹے ہیں اور نہ ہی آپ کسی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس سے میرا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ میں اسٹریٹ اوے آپ پہ یہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں کہ آپ ملک دوست ہوں یا نہ ہوں، قوم دشمن ضرور ہیں۔ نہیں، آپ نے کس طرح ازیوم کر لیا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ تمام تر خطرات کے باوجود، جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے تمام تر خطرات کا تذکرہ کیا اور ان تمام خطرات کے باوجود بھی آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کا ایک بال بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا سراسر الزام کس کے سر رکھا جائے گا؟ اس میں نقصان کس کا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اس کا الزام متحدہ قومی موومنٹ پہ ہوگا یا حکومت پر ہوگا، تو یقیناً حکومت پر تو ہے۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ سیاسی مخالف ضرور سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے ماضی میں بھی کہا کہ تصادم کی پالیسی سے میں نے ہمیشہ گریز کیا اور اب بھی چاہتا ہوں۔ حکومت کو میں نے کہا ہے کہ تحفظ کی ذمہ داری نہ صرف میری بلکہ ہر شہری کی حکومت کی ہے۔ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے کمٹ سبمٹ کیے گورنمنٹ نے، اس میں بھی یہی کہا کہ آرٹیکل 9 کے تحت جناب تمام لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو حکومت ذمہ دار ہوگی اگر یہاں خدا نخواستہ کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں آفاق احمد کا کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ آفاق احمد کا کنٹریبیوشن کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آفاق احمد اپنے گھر پر آیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے کوئی یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی، تو آپ ان لوگوں کو الزام دے سکتے ہیں جو یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر سے دور نہیں رکھ کسی کو سکتے۔ پرووک نہیں کر سکتی؟ کیوں پرووک کرے گی؟ میں اپنے گھر پر ہوں، اور اگر کوئی پرووک ہوتا ہے میری موجودگی سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں قوت برداشت نہیں ہے، وہ اپنے موقف کی سچائی پر یقین نہیں رکھتا، وہ خائف ہے کہ اگر ہم یہاں ہوں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، عوام کو حقائق بتائیں گے، تو کیونکہ وہ سچے نہیں ہیں، ان کی موقف کے اندر، ان کے موقف میں سچائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خود خوف زدہ ہیں۔ لیکن اس سے یہ بات بھی تو ثابت ہو سکتی ہے نا، اگر کہا جائے فٹول کہ یہ ایک سب ٹریپ ہے متحدہ قومی موومنٹ کو اس کے خلاف ایک اور ریاستی آپریشن لانچ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ اعلی کار بن رہے ہیں۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کو اس بات کا احساس ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کو غلطی سے گریز کرنا چاہیے، لیکن مجھے اگر یہ کہیں کہ صاحب آفاق احمد کسی کے ٹریپ میں ہے، تو آفاق احمد اپنے گھر پر آئیں، جو ان کا حق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ساتھیوں کو ان کے گھروں پہ جانا ہے، آج نہیں کل جانا ہے، اور وہ اس وجہ سے جانا ہے کہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنے گھر پر رہیں، سیاسی سرگرمیاں کریں، لوگوں سے رابطے کریں۔ جب آپ اس شہر پر راج کر رہے تھے تو کیا متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کا حق نہیں تھا میں نے کب راج کہ کیا؟ وہ اپنے گھروں کو جاتے؟ بالکل جانا چاہیے تھا، اور گئے۔ آپ آپریشن کے بعد جب ایجنسی کے کندھوں پہ چڑھ کر کے راج کرنے کے لیے آئے تھے اس شہر میں، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھیے، اگر اس قسم کی احمقانہ گفتگو کسی کے ذہن میں ہے کہ جناب ہم ایجنسیوں کے کندھوں پر چڑھ کر آئے، تو انہیں اپنے ریکارڈ درست کرنے چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے، صحافیوں سے کہا کہ کم از کم صحافیوں کو کسی بھی چیز کو توڑ مڑوڑ کر عوام کے سامنے پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ، جو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی 1992 میں، ان کے چیئرمین عظیم احمد طارق، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سلیم شہزاد، ڈاکٹر عمران فاروق، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، یہ تینوں اشخاص مہاجر قومی موومنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے آرمی کے ٹاپ رینک کے افسران سے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کے دفتر میں، سی ایم ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس 92 کے آپریشن کے تمام معاملات ان کی مرضی سے طے ہوئے ہیں، ان کی فرمائش پر مہاجر عوام پر یہ آپریشن مسلط کیا گیا ہے، اور جام صادق کے دور میں کیا گیا۔ اور ہم جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت یہاں آرمی کا وجود نہیں تھا، اور آرمی کو کال کرنے والے بھی عظیم احمد طارق تھے، ان کے ٹیلی گرام ریکارڈ پر موجود ہیں، اور یہ حقائق عوام کو بتانا چاہیے۔ اور عوام کو اگر آپ حقائق مسک کر کے بتائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، مہاجر عوام کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، کہ انہیں پتہ چلے کہ اس قوم کے اوپر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں وہ الطاف حسین نے خود فرمائش کر کے کی ہیں، اور اس میں آرمی نے اس آپریشن میں اگر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب ہمارے 5000 لوگ مسنگ ہیں، ہمارے 15000 لوگ جو ہے وہ بے گناہ ماورائے عدالت قتل ہوئے، تو 15000 افراد کہیں قتل نہیں ہوئے۔ اگر قتل ہوئے ہیں تو الطاف حسین نے یہاں پر آپریشن میں مصروف فورسز کو ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بے گناہ افراد کا قتل کروایا اپنے دہشت گردوں کے ذریعے، تاکہ اس آپریشن کا رخ موڑا جا سکے۔ وہ آپریشن باقاعدہ ان کی مرضی سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف طے ہوا۔ تمام قتال جو شہر میں جب سے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے صرف متحدہ قومی موومنٹ، الطاف حسین
اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کے سر ہے۔ مولانا آفاق احمد اس وقت کیا کر رہے تھے کہ جس وقت مولانا شہر میں یہ سب آفاق ہو رہا احمد تھا؟ ہمیشہ دعا کرتے رہے اور آج بھی دعا کرتے ہیں کہ تو اللہ آپ کو میاں تبلیغی کراچی جماعت میں میں ہونا چاہیے تھا نا، آپ مہاجر آپ قومی نے موومنٹ کا ٹنٹا لے کے کیوں مجھے مولانا کہہ کے خطاب مخاطب کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کیا مسلمان دعا نہیں کر سکتا؟ اگر دعا کرنے والا ہر آدمی مولوی ہوتا ہے تو کیا باقی لوگ جو ہے وہ خدا نخواستہ کچھ اور ہوتے ہیں کیا؟ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، اور میری بھی دعا ہے کہ اس شہر کے اندر امن قائم ہو۔ اور میں نے ماضی میں بھی، ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ صاحب آفاق احمد، یعنی آپ کے سوال کا تاثر یہی گیا مجھے جو ملا کہ صاحب متحدہ قومی موومنٹ پہ کوئی صرف ہم نے مورد الزام ٹھہرایا، اور تو حقیقت ہے۔ مجھے بتا دیجیے کہ کوئی اور جماعت کا کسی اور کے ساتھ کلیش کبھی ہوا ہے؟ ہم مہاجر قومی موومنٹ کی شکل میں موجود تھے تو متحدہ قومی موومنٹ کا تصادم ہم سے تھا۔ ہم 8 سال سے جیل میں اسیر ہیں، ہمارے کارکنان دوسروں کے در پر اپنی زندگی گزار رہے تھے اور سیاسی سرگرمیوں میں ہم نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس کے باوجود پختونوں سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا، سنی تحریک سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا، جماعت اسلامی سے بھی جھگڑا الطاف کا ہوا، اس لیے کہ الطاف حسین مہاجر عوام کو تمام قومیتوں سے، تمام سیاسی جماعتوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو تصادم سوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے مہاجر بے ازم گناہ کا رونا افراد بہت قتل روتے کیے۔ ہیں آفاق احمد صاحب، آپ یہ ذرا فرمائیے گا، جیل سے جب رہا آپ ہوئے جی تو آپ کی استقبالیہ ریلی میں غیر مہاجر افراد کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اے این پی کے کارکنان بھی میں تھے، الطاف کی اس طرح میں بلوچ افراد بھی موجود میں تھے، الطاف حسین وہ کی وہاں طرح کیا کر رہے میں تھے؟ الطاف حسین کی طرح تمام قومیتوں سے نفرت کی بنیاد پر مہاجر قوم کے حقوق کی رونا آپ جدوجہد مہاجروں کا روتے ہیں سر؟ میں رونا نہیں روتا، جدوجہد کرتا ہوں۔ کیسے؟ روتے الطاف صاحب ہیں کہ جس وقت انہیں مہاجر عوام کو قتل کروانے کے بعد مہاجر عوام کو ان کے جذبات سے، مہاجر عوام کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے تو وہ لفظ مہاجر استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رونا۔ لیکن آفاق احمد نے ہمیشہ مثبت سیاست کی، جس کی وجہ سے نہ ان کا پختونوں سے آفاق احمد کا کبھی جھگڑا رہا ہے، نہ سندھیوں سے کبھی جھگڑا رہا ہے، پختونوں سے نہ جھگڑا کسی کیسے ہوگا سیاسی سر؟ جماعت سے رہا ہے۔ پختون اور ہاں، دیگر جی کمیونٹی فرمائیے۔ جو تاثر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ دے آر دی اسپانسرز آف آفاق احمد اینڈ مہاجر قومی موومنٹ رائٹ ناؤ۔ پختون کمیونٹی، بلوچ کمیونٹی، غیر مہاجر کمیونٹی جتنی بھی ہے، کس نے اسپانسر کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کس نے اسپانسر کیا ہے؟ ذوالفقار مرزا کے کندھوں پہ چڑھ کر حاصل کی جانے والی یہ رہائی، اس کے عوض کیا دینے کی کمٹمنٹ کی آفاق احمد نے؟ سوری ذوالفقار مرزا کے کندھے پہ چڑھ کے حاصل جو کی ہے آپ نے رہائی، جی، اس کے عوض کیا دینے کی کمٹمنٹ کی؟ ذوالفقار مرزا کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ میں کس وقت رہا ہوا ہوں، اور یہ عدلیہ اس کے باوجود ذوالفقار مرزا کا سب سے پہلا ٹیلی فون کال آفاق احمد کے پاس آتا ہے۔ بالکل آتا ہے، اس لیے کہ میری ان کے ساتھ ایک اس میں کچھ لینے دینے کی بات نہیں ہوئی۔ میری ایک ذہنی ہم آہنگی ہے، اس لیے کہ جو جدوجہد وہ کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور وہ وہی جدوجہد کر رہے ہیں جو ایک عرصے سے ہم کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر امن ہونا چاہیے، کراچی میں تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیاں رکھنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ وہ بھی وہی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی اس دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میری ذہنی ہم آہنگی، اور جتنے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے دوست ہیں اگر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ تاثر دے دیجئے آپ کہ جناب ذوالفقار مرزا صاحب کے کندھے پر میری رہائی ہوئی ہے۔ اگر ذوالفقار مرزا صاحب کے کندھے پر رہائی ہوتی اور ذوالفقار مرزا صاحب میری رہائی کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو ذوالفقار مرزا صاحب تو مجھے 8 سال پہلے نکلوا چکے ہوتے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ میں الطاف حسین نہیں ہوں جو جام صادق کے پیر دبا کے ملک سے بھاگ جائے۔ اس شخص کے منہ سے یہ باتیں زیب دیتی ہیں جو ایک زمانے تک خود الطاف حسین صاحب کے پیر دباتا رہا۔ الطاف حسین کے پیر دبانے والے کوئی اور ہوں گے، آفاق احمد الطاف حسین کے پیر نہیں دباتا تھا۔ الطاف حسین کی جو غلط پالیسیاں تھیں ان کے اوپر برملا اختلاف کا اظہار آفاق احمد نے 9-0 پر بھی کیا ہے، اور واحد آفاق احمد ہیں جو الطاف حسین سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی الطاف حسین کی درخواست پر 9-0 گئے۔ الطاف حسین نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھ سے ایک بار مل، میں نے منع کر دیا، مجھ میں اخلاقی جرت تھی، میں نے 9-0 پہ الطاف حسین سے اختلاف کیا اور میں نے منع کیا۔ جی کچھ زیادہ مانگ لیا تھا آپ نے؟ مطلب میں سمجھا نہیں آپ کے زیادہ جو مانگ انہوں نے لیا آفر کیا تھا آپ نے کچھ زیادہ مانگ لیا تھا کیا قیمت وغیرہ جو ڈیل نہیں طے پائی اس طرح کیا؟ دیکھیے اگر آپ الطاف حسین یا دوسروں سے میرا موازنہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ میں الطاف حسین کی طرح نہیں ہوں، الطاف حسین یا دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ آفاق احمد نظریاتی طور پر مہاجر کاز کے لیے، مہاجر جدوجہد کے لیے اپنے دن و رات ایک کر رہا تھا۔ الطاف حسین کے کبھی پاؤں دبانے والوں میں آفاق احمد کا شمار نہیں ہوتا۔ آفاق احمد کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے 9-0 پر بھی الطاف حسین کی پالیسی سے اختلاف کیا اور اس کا برملا اظہار کیا۔ علیحدگی میں نے اختیار کی تو میں کہہ کر آیا کہ میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور میرے یہاں آنے کے بعد، میرے گھر آنے کے بعد الطاف حسین نے فون پر درخواست کی اور میں 9-0 گیا ہوں، اور 9-0 جانے کے بعد میں نے پھر ان کی بات سنی اور پھر میں نے کہا کہ میں نے آپ سے اختلاف کیا ہے، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اتنی جرت کوئی اور کر کے مجھے دکھائے اور پھر آپ اس سے یہ سوال اگر کریں یعنی میرے جیسے شخص سے کہ کوئی مطالبہ میں نے کیا تھا اور الطاف حسین اسے پورا نہیں کر پائے،
تو الطاف حسین کے ساتھ میرا کوئی اور مطالبہ نہیں تھا علاوہ اس کے کہ آپ جو مہاجر جدوجہد کے لیے آپ نے جو سینکڑوں بیٹوں کو قربان کیا ہے اس جدوجہد کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اپنے سیاسی خواب دیکھنا بند کیجئے اور یہ متحدہ قومی موومنٹ بنا کر مہاجر جدوجہد کو سبوتاژ مت کیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدستور آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق صاحب عامر خان صاحب کی یاد آتی ہے؟ مس کرتے ہیں انہیں؟ میں اچھے ساتھیوں کو ضرور مس کرتا ہوں لیکن جو اپنے موقف پر قائم نہ رہے تو اس کو بھول جانا بہتر ہے. بھول چکے ہیں انہیں؟ کوئی میسیجنگ کوئی تبادلہ خیال کوئی کچھ؟ بڑی دکھی سی مسکراہٹ آئی ہے آپ کے چہرے پہ. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کوشچنز ہیں نا وہ irrelevant کوشچن ہے اس لیے کہ جو شخص چھوڑ چکا وہ چھوڑ چکا اور جو شخص اب دوسری پارٹی کا حصہ ہے اس پر ڈسکس کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب لندن روانہ ہوئے تھے تو آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے گئے ہیں غالباً وہ کوئی رنگ لائے گا مگر ساری حضرت خاک میں مل گئی. دیکھو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے عارفین کہ اگر وہ الطاف کی دشمنی میں گئے اس لیے میں خوش تھا، نہیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اگر اس کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس لیے میں نے ان کی حمایت کی اور میں نے ان کی مدد بھی کی. میں نے ان کو بہت سارے ایویڈنس بھی دیے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہاں بیٹھ کر جو لگامیں ہلائی جا رہی ہیں اور شہر میں دہشت گردی کی جا رہی ہے اور ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے اس کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی میں نے حمایت کی ہے. سنا ہے کچھ دنوں میں آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب؟ نہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں نہ میں ان کا پیر و مرشد ہوں. ہم اچھے دوست ضرور ہیں اور کیونکہ موقف ہم دونوں کے ایک نقطے کے اوپر کہ کراچی میں امن ہونا چاہیے ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے. اور مشترکہ پریس کانفرنس کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ بری چیز ہے لیکن طے نہیں ہے. اگر میں ان کے پاس گیا تو یقیناً ظاہر ہے میڈیا سے جب میں بات کروں گا تو وہ میرے ساتھ ہوں گے اور اگر وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا پریس کانفرنس میں. اچھا یہ بڑی حیرتناک بات نہیں ہے عمران خان نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ایک سو کالڈ جدوجہد کا اعلان کیا تھا وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ گئے اور انہوں نے ادھر ملاقات کی ادھر ملاقات کی پتہ نہیں کتنے بکسے ثبوتوں کے غرق سمندر ہو گئے اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. ذوالفقار مرزا روانہ ہوئے وہ بھی اپنے ساتھ یہ تان توڑا لے کر کے گئے لیکن وہاں پہ پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کوئی یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ جو بین الاقوامی قوتیں بھی الطاف حسین صاحب کے خلاف کوئی کام کرنے سے ڈر رہی ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے وہ الطاف حسین اب پاکستانی شہری نہیں ہے برطانوی شہری ہے. برطانیہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ کیا بدماشیاں کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا دہشت گردی مچا رکھی ہے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں وہ کوئی غیر قانونی حرکت نہ کریں. عمران خان نے کوششیں کی اور سنسیئرلی کی ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں لیکن ذوالفقار مرزا صاحب جب گئے ہیں تو جو معاملہ تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل. اور ڈاکٹر عمران فاروق کا جب قتل ہوا ہے تو ذوالفقار مرزا صاحب اس وقت سندھ میں وزیر داخلہ تھے. ان کے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں اور انہوں نے ٹھوک بجا کر یہ کہا ہے کہ دو افراد جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انفارمیشن پر انہیں یہاں کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. رحمان ملک نے گوگے انکار کیا اور رحمان ملک کا انکار بھی میں درست مانتا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ رحمان ملک کے ہاتھ میں یا رحمان ملک کی کسٹڈی میں ان کی دسترس میں وہ نہیں ہے اس لیے کہ رحمان ملک اپنے جس ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں ظاہر ہے وہاں گرفتاری نہیں ہوئی. وہاں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے حوالے سے اگر ذوالفقار مرزا کو شواہد لے کر گئے ہیں اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اگر برطانوی گورنمنٹ کو یا اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ یا الطاف حسین ملوث ہیں ظاہر ہے یہ میٹر کرتی ہے. برطانیہ اپنے ملک میں کوئی کرائم نہیں چاہتا وہ چاہے دنیا میں الطاف حسین دہشت گردی کرتے رہیں. یہ وہاں ظاہر ہے کہ ایک ہمارے لیے مشکل مرحلہ تھا کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں لیکن ہم برطانیہ میں ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قتل ہوا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے الطاف حسین کی سیاست کے لیے بھی اور پاکستان میں شاید امن قائم کرنے میں بھی بڑی مدد ملے. ڈاکٹر عمران فاروق کی قربانی یا ڈاکٹر عمران فاروق کا خون میں سمجھتا ہوں رائے گا نہیں جائے گا. آپ
بحیثیت مجموعی اگر میں ابھی تک دیکھوں تو اگر میں یہ الزام عائد کروں آپ پہ تو آپ اس کو کس طرح سے ریفیوٹ کریں گے کہ آپ ایک انسیکیور لیڈر ہیں جو اس وقت لانڈی میں تو بیٹھا ہوا ہے مگر اسے 50 طرح کے خطرات ہیں، وہ پولیس سے بھی خائف ہے، وہ رینجرز کی عدم موجودگی کا رونا بھی رو رہا ہے. آپ مسیحا ہیں مہاجر عوام کے، مہاجر عوام کے مسیحا کو اتنی انسیکیورٹی، یعنی ایک انسیکیور لیڈر لوگوں کو کیا سیکیورٹی دے گا؟ عارفین دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ آفاق احمد خوفزدہ ہے یا آفاق احمد جو ہے وہ خائف ہے، یہ نہیں ہے. آفاق احمد خائف ہوتا تو آفاق احمد یہ جانتے پوچھتے کہ الطاف حسین کے لوگوں کے پاس بے پناہ اسلحہ ہے، وہ یہاں آنے کی بجائے الطاف حسین کی طرح کسی کے پاؤں دباتا، خوشامد کرتا اور ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتا. آفاق احمد متحدہ قومی موومنٹ کے پاس اگر اسلحہ ہے تو آپ کے پاس تسبیح تو لے کے نہیں بیٹھے ہیں. میری بات مکمل کرنے دیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں تسبیح لے کے بیٹھا ہوں یا میں کیا لے کے بیٹھا ہوں. اگر آفاق احمد الطاف حسین کی طرح بھاگنا ہوتا تو آفاق احمد 8 سال پہلے جب گرفتار ہوا اس وقت بھی پیشکش ہوئی، آفاق احمد چلا جاتا اگر اس کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی. آپ کو اس بات کا شاید احساس بعد میں ہو کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ میں خوفزدہ ہوں، عوام مجھے یہ سمجھتی ہے کہ آفاق احمد خوفزدہ نہیں بہادر آدمی ہے اور عوام کو بہادر آدمی کی ہی ضرورت ہے. آپ محفوظ اپنے آپ کو بنانے کے لیے یہاں موجود کس آدمی کا نام آپ نے عوام رکھا ہے؟ مجھے ذرا ملوا تو دیجیے کیونکہ باہر جہاں میں آ رہا ہوں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ عوام میں ہیں، میں اس وقت تو عوام نہیں ہوں، آپ اینکر اپنے آپ کو کہیے، لیکن آپ عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آج آپ مجھ سے اگر یہ بات کرنے کے لیے یا آپ انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر میں کوئی گمنام آدمی ہوں یا اگر میرے پیچھے عوام نہیں ہے تو آپ میرے پاس نہیں آتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پروگرام میں عوام نے سننا ہے اور عوام کی خواہش ہے تو آپ میرے پاس آئیں. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ جناب آپ کے پروگرام کو اگر عوام نے دیکھنا ہی نہیں ہوتا تو آپ کبھی بھی احمقانہ حرکت نہیں کرتے میرے پاس آنے کی، ٹھیک ہے نا. یہ اس امپریشن کو ختم کیجئے کہ آفاق احمد یہاں آ گئے، آفاق احمد انسیکیور ہیں تو وہ اپنی قوم کو کیا دیں گے. آفاق احمد اپنی قوم کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا. میں نے اپنے کنسرن ضرور شو کیے ہیں کہ جناب یہاں دہشت گردی ہو سکتی ہے یا یہاں پر مسلح لوگ ہیں. میں نے اپنا فرض، سن لیجئے میری بات، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے یہ بتا کر کہ جناب یہاں پر یہ صورتحال ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آفاق احمد خوفزدہ ہیں. آفاق احمد کو یہ ثابت کرنا تھا اور عوام کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ اگر ہم نے آج ہمت نہیں کی، اگر آج ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے اپنے آپ کو اس خوف کی فضا سے باہر نہیں نکالا تو آج آپ جس طرح سر جھکا کے جی رہے ہیں اس سے زیادہ بری ذلت کی زندگی آنے والی قوم گزارے گی انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں. یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں خوف زدہ ہوں اور عوام اس سے موٹیویٹ ہوگی، لوگ انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے. ٹھیک ناظرین، آفاق احمد صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مگر ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آفاق صاحب آپ بات کر رہے تھے انسیکیورٹی کی. آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے تو پٹیشن لگا دی کہ جی مجھے رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے. میں نے اپنے لیے نہیں لگائی، خدا کا خوف کیجئے. میں نے تمام ساتھیوں کے لیے اور جو شہر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے پٹیشن لگائی. فی کارکن مہاجر قومی موومنٹ کا ایک پولیس والا یا رینجرز؟ نہ، آپ پٹیشن دیکھ لیجئے. پٹیشن میں نے یہ کہا کہ کراچی کے اندر جو دہشت گردیاں ہوئی ہیں، جو جی آئی ٹیز آپ کے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ علاقوں میں جائیں اور علاقوں میں جانے کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکیں. کہیں میں نے اپنے لیے کوئی الگ سے سیکیورٹی نہیں مانگی، میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارے کارکنان کو فردن آپ جو ہے وہ ایک پولیس والا دے دیجئے. اس قسم کی گفتگو میرے خیال ہے بیکار ہے. آپ کی رائے اس بات کی علامت نہیں کہ کراچی ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ تو خون کا سامنا کرنے والا ہے؟ اگر ہوگا تو الطاف حسین ذمہ دار ہوں گے، اس لیے کہ آفاق احمد کہہ چکا کہ آفاق احمد بالکل تصادم نہیں سیاست میں کہا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے فروئی بات کر رہے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آنے والے وقت کو چھوڑیں، ابھی بتا دیجیے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تصادم کی پالیسی چاہتے ہی نہیں، نہ میں نے کبھی پہلے تصادم کیا نہ اب تصادم کروں گا. سر یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ آپ نے پہلے تصادم نہیں کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں آپ کے کہنے کے مطابق الطاف حسین صاحب دھڑا دھڑ جو ہے وہ پیسے لیے چلے جا رہے تھے اور آپ جو ہے وہ مسلح چھوڑنے پر راضی نہیں تھے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بالکل کسی ایک کام میں تو آپ شریک رہے ہوں گے. مجھے بتا دیجئے کہ کہاں آفاق احمد تصادم کے اندر ملوث رہے ہیں. آفاق احمد نہیں تصادم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دیگر ساری جتنی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک کو بیچا اور پیسے لیے اور یہ کیا اور پاؤں دبائے، یہ ساری ایکٹیویٹیز میں کہیں آپ کا بھی تو کوئی رول ہوگا. اگر میرا رول ہوتا تو میں اختلاف کیوں کرتا؟ نہیں، ڈے ون میں آپ نے بغاوت کر دی تھی اور ڈے ون ہوتے ہوتے آپ کو 1992 کا انتظار کرنا پڑا. صرف میرا اختلاف نہیں تھا. 1978 سے 1992 20 سال کا عرصہ ہے سر. میرا صرف الطاف حسین گئے ہی ملک سے باہر اس زمانے میں جس زمانے میں میرے اختلافات ہوئے.
الطاف حسین جب تک پاکستان میں رہے ہیں، پاکستانی ایجنسیوں سے ان کے تعلقات ضرور رہے ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے احمقانہ حرکتوں کا اسٹارٹ کیا ہے اور پاکستانی ایجنسیاں بھی ناراض ہوئی ہیں تو خائف ہو کے وہ چلے گئے اور دوسری ایجنسیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. ملتان کا جلسہ دیکھا تھا آپ نے؟ جی یہاں سے لوگ گئے تھے جو یرغمال ہیں نا، جو یہاں سے لوگ گئے تھے یرغمال ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں آپ سے سر آپ کے خیال میں لوگ حماقت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، حماقت کی بات نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الطاف کے اس خوف سے باہر نکلیے، اس لیے کہ اگر آج آپ خوف سے باہر نہیں نکلے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو آپ پھر اپنی طرح غلام چھوڑ جتنا بڑا جلسہ متحدہ نے ملتان میں کیا ہے اس کا عشر اشیر اگر اگلے 1 سال میں آپ کر سکتے ہیں تب تو آپ لیڈر ہیں. کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے جلسے آفاق احمد نے نہیں کیے، نشتر پارک میں جلسے نہیں کیے، تو کیا آفاق احمد یہ کہہ دے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اٹھا کر کے لے گئے، ہر دروازے سے جا کے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے 3 لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اگر میں گن پوائنٹ پہ اٹھا کر لے کر جا سکتا ہوں تو آج آپ ملتان کے جلسے کے لیے الطاف حسین کی کیسے وکالت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ الطاف حسین کی وکالت نہیں کر رہا، میں تو سوال شروع کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے کہا کہ الطاف حسین کے جلسے میں اتنے لوگ گئے الطاف حسین کے. اچھا چلے مان لیا کہ وہ گن پوائنٹ پہ لے گئے تھے تو آپ بھی لے کر گئے تھے. میں کبھی لے کے نہیں گیا، اور اگر گن پوائنٹ پہ میں لے کے جا سکتا تو آج بھی یہاں لوگ کھڑے ہوتے. میں ہمیشہ عوام کو ہم نے کنونس کیا اور لوگ والنٹیئرلی آئے. آپ کے خیال میں واقعی کراچی والے اتنے بیوقوف ہیں خدا نخواستہ کہ ان کو جب چاہے جو چاہے بیوقوف بنا لیتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیے میں بیوقوف کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے ضرور کہا کہ آپ نے احمقانہ کوسچن کیا، لیکن میں نے عوام کو بیوقوف نہیں کہا. آپ نے کہا میں عوام نہیں ہوں. عوام خوف زدہ ہیں. عوام الطاف حسین کی دہشت گردی کی وجہ سے پریشان ہیں. اور میں جس طرح کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سے مراد گورنمنٹ کراچی ڈی ویپنائز کر دے. اس کے بعد مجھ سے کہیے گا کہ ملتان کے جلسے میں یہاں سے لوگ گئے، نہیں جائیں گے. الطاف حسین اپنے ہاں جناح گراؤنڈ کے اندر اگر کارکنان کا اجتماع جو کرتا ہے وہ کر کے دکھا دے، میں مان جاؤں گا. اس لیے کہ آج آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. آپ مجھ سے انٹرویو لے کے جا رہے ہیں یا مجھ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ٹیلی کاسٹ کیجئے، اور اگر کراچی کا کیبل نہیں بند ہوتا تو ہم سمجھیں گے ہاں ٹھیک ہے الطاف حسین میں جو ہے وہ ٹالرنس ہے، الطاف حسین میں قوت برداشت ہے، الطاف حسین سیاسی مخالفت کو برداشت کر سکتا ہے، الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے. لیکن اگر کراچی کے کیبل بند ہو جاتے ہیں سر، جس دن میں نے ذوالفقار مرزا صاحب اور شمشاد غوری صاحب کا انٹرویو کیا تھا اس دن کراچی میں کیبل کہاں بند ہوا؟ جو ایک اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. جو میں آپ سے اتفاق ہو سکتا ہے تو آج آپ کا انٹرویو ہے. اگر کراچی کے اندر کیبل بند ہوئے تو آپ بھی تسلیم کیجئے کہ آپ کا میڈیا بھی ہاسٹیج ہے، صرف عوام ہاسٹیج نہیں ہے. اگر یہاں میں تو یہاں آیا ہوں لیکن ایسی کوئی بات مجھے نہیں فیل ہوئی. میں پرسنلی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا. اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں الطاف صاحب سے، الطاف کے لوگوں سے. آپ کا دعویٰ ہے کہ عدلیہ نے آپ کو ایسے ایسے مقدمات میں الجھائے رکھا یا لوگوں نے آپ کو الجھائے رکھا کہ جن کو پہلے ہی دن ڈسکارڈ کر دینا چاہیے تھا. کیا عدلیہ بھی خوفزدہ تھی الطاف حسین صاحب؟ دیکھیے عدلیہ نے نہیں الجھائے رکھا. جو آپ کی ہائر کورٹس ہیں وہ کسی حد تک اب انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں جو چودھری افتخار صاحب کی بحالی کے بعد، لیکن لوور کورٹ اب بھی انڈر انفلوئنس ہیں گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کی الائڈ پارٹیز کے. وہاں میرا وقت زیادہ ضائع ہوا ہے، اس لیے کہ 8 سال میں بعض مقدمات تو ایسے ہیں کہ 1 سال تک میرے مقدمے کی سنوائی کرنے کے لیے جج صاحب تشریف ہی نہیں لائے. تو ظاہر ہے یہی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جیل کے اندر اسیری کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے. کہ اگر مجھے فوری انصاف ملتا، اگر عدلیہ لوور کورٹس اگر ان کیسز کو جو بے بنیاد تھے اور مزے کا خیز تھے کہ آفاق احمد جیل میں ہیں اور کمپلیننٹ کہہ رہا ہے کہ آفاق احمد گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور رنچ روڈ لائن میں وہاں پر پھر فائرنگ ہوئی اور فلاں فلاں شخص کو قتل کر دیا. آپ سپرنٹینڈنٹ کو کال کر سکتے تھے کہ تم بھی اس میں پھر ملوث ہو کہ صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ مجھے لے کر گیا وہاں پر، میں جیل میں اسیر ہوں. تو ان مزے کا خیز کو جو مقدمات تھے، ظاہر ہے میں نے کہا کہ یار عدلیہ ان کیسز کو پڑھنے کے بعد اس کو تو وہیں پھینک دینا چاہیے تھا. مجھے 8 سال تک ان کیسز میں ٹرائل کیا گیا. آپ کو لگتا ہے آفاق احمد، ذوالفقار مرزا یا الطاف مخالف یا متحدہ قومی موومنٹ مخالف جو عناصر ہے وہ واقعی کوئی ڈفرنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں؟ الطاف حسین کے آپ جس سحر کی بات کریں گے اس میں کوئی ڈفرینسز قائم کر سکتے ہیں. دیکھیے ذوالفقار مرزا نہیں کریں گے، آفاق احمد نہیں کریں گے، لارڈ نذیر نہیں کریں گے. آفاق احمد، ذوالفقار مرزا، لارڈ نذیر یا اور آفاق احمد، ذوالفقار مرزا جیسے لوگ عوام کو موٹیویٹ کریں گے اور عوام ڈفرینسز پیدا کریں گے، عوام مسترد کریں گے. ٹھیک ہے آفاق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھے MQM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہاٹ سیٹ کے ساتھ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.